حامدًا و مصلیًا خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مثنوی شریف کا درس جاری ہے اور آج وزیر کے ایک مکر کی کیفیت جس میں اس نے تنہائی کو اختیار کیا اور قوم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں قوم جمع ہو کر اس کے پاس پہنچی اور قوم نے اس سے ایک درخواست کی۔ وہ درخواست کیا تھی؟ اور جواباً اس نے جو قوم کو کہا اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے۔ چوں وزیر ماکر بد اعتقاد، دین عیسیٰ را بدل کرد فساد۔ جب مکار بد اعتقاد وزیر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو فساد میں ڈالنے کے لیے، بدلنے کے لیے مختلف دھڑوں میں اور گروہوں میں ان کی قوم کو تقسیم کر ڈالا۔ مکر دیگر آں وزیر از خود ببست، واز را بگذشت در خلوت نشست۔ دوسرا مکر وزیر نے یہ اختیار کیا کہ اس نے واز و نصیحت کو ترک کر دیا اور خلوت نشیں ہو گیا، گوشہ تنہائی میں بیٹھ گیا۔ در مریداں در فگن از شوق سوز، بود در خلوت 40-50 روز۔ جو اس کے سامعین تھے، مرید تھے، ان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی ان کے سوز اور گداز کی وجہ سے، چونکہ اس نے اپنی فصاحت اور بلاغت سے ان کو بڑا مست کر رکھا تھا۔ جو اس نے کیل و کال کے اندر، گفتگو کے اندر، بات چیت کے اندر ایک سحر انگیزی پیدا کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے دیوانے ہو گئے اور اس پر فریفتہ ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے 40-50 دن تک تنہائی اختیار کر لی اور ان سے بات چیت، گفتگو اور واز و نصیحت کو ترک کر دیا۔ خلق دیوانہ شدن از شوق او، از فراق حال و کال و ذوق او۔ اس کے شوق میں لوگ دیوانہ ہو گئے اور دیوانگی کی سی کیفیت ان کے اندر واقع ہو گئی۔ حال، گفتگو اور اس کے ذوق کے اندر اس کی جدائی کی وجہ سے ان کے اندر ایک عجیب سا شور برپا ہو گیا، کیونکہ وہ گفتگو کا اتنا ماہر تھا کہ اس کی گفتگو کے اندر سحر انگیزی تھی۔ کیل و کال کے اندر وہ اس قدر ماہر تھا کہ اس نے سب کو اپنی گفتگو کے اندر، واز کے اندر، تقریر کے اندر اور کال کے اندر اس قدر فریفتہ اور دیوانہ کر لیا تھا کہ وہ ایسے تھے جیسے کیل و کال ان کی خوراک بن چکی تھی، ان کا نشہ بن چکا تھا کہ وہ اس کی کیل و کال کے بغیر عجیب کیفیات سے گزر رہے تھے، اس لیے وہ اس کے پاس حاضر ہوئے۔ کہنے لگے گفت ایشاں بے تمہارا نیست نور، بے عصاکش چوں بود احول کور۔ کہنے لگے کہ تیرے بغیر ہمارے لیے کوئی روشنی نہیں اور کوئی دیا نہیں، کوئی امید نہیں، اور کیفیت ایسی ہے جیسے نابینا لاٹھی کے بغیر
کیسے چل سکتا ہے اور کیسے سفر کر سکتا ہے، کیسے ادھر ادھر آ جا سکتا ہے۔ از سر اکرام از بہر خدا، بیش ازیں از خود مکن مارا جدا۔ عذرائے مہربانی اور خدا کے لیے اس سے زیادہ ہم کو اپنے آپ سے جدا مت کیجیے، تیری جدائی اب مزید ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ماچو طفلا نیم و مارا دایا تو، برسرے ما گستراں آسایا تو۔ ہم بچوں کی طرح ہیں اور تو اس دایا کی مثل ہے جو کپاس کو دودھ میں ڈبو کے ایک ایک قطرہ بچے کے منہ میں ڈال کر اس کی پرورش کرتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے۔ کہنے لگے کہ وہی سایہ جو دایا کا یا ماں کا اپنے نونہال بچے کے اوپر ہوتا ہے، وہ سایہ ہمارے اوپر دوبارہ کر دیجیے۔ اس نے جواباً اس قوم سے کہا، گفت جانم از محباں دور نیست، لیک بیروں آمدن دستور نیست۔ کہنے لگا کہ میری جان دوستوں سے دوری نہیں ہوتی اور میں دور نہیں ہوں، لیکن اب جس مقام پہ میں پہنچ چکا ہوں یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ مجھے واپس آنے کا حکم نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے۔ حالات کچھ اسی طرح ہوتے ہیں کہ جب ہمارے ارد گرد ایک چھوٹا سا حلقہ بن جاتا ہے اور وہ ہم سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، ہمیں چاہنے والے بن جاتے ہیں، تو پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم دین کے مزاج کی بجائے اور دین کے مزاج میں ڈھلنے کی بجائے دین کو اپنے مزاج میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے وجود سے وہ تاثیر اٹھ جاتی ہے جس سے لوگ دین کے راستے پہ چلیں، محبت کے راستے پہ چلیں، شریعت کے راستے پہ چلیں، دین پر کار بند ہوں، وہ ہمارے متبع اور ہمارے پیروکار بن جاتے ہیں، اور ہمارے اندر ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ ہم الگ الگ سے ایسے گروہ بنا لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو منبر ہے، جو محراب ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے لیے اپنا ایک دستور ہے، اس کے لیے اپنا ایک ضابطہ ہے، اس کے لیے اپنے قوانین ہیں، اس کے لیے الگ سے احکام ہیں۔ مبلغ بنیادی طور پر مخلوق کو مخلوق سے اور مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ تو مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ توڑنے کے لیے آیا ہے، اور تو مخلوق کو اپنے خالق و مالک سے وصل کے لیے آیا ہے، نہ کہ فصل کے لیے آیا ہے۔ یہاں خالق کی بجائے جب ہم لوگوں کو خود سے منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر اختلاف نہیں، مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ اختلاف رحمت ہے اور مخالفت بندے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز بندے کے وجود میں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم محض کیلو کال سے نکل کر، محض گفتگو سے نکل کر، محض کلام اور تکلم سے نکل کر ایک رحمت کے، کرم کے اور اس کے فضل کے سمندر کے اندر غوطہ زنی کرتے ہیں اور حال میں واقع ہوتے ہیں۔ کال رب گزار مرد حال شو۔ کال سے گزر کر جب بندہ مرد حال بنتا ہے تو پھر اس کی نگاہ کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے
کہ وہ ایک دو نہیں، وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں کو ایک توجہ سے خدا کے قریب بھی کر دیتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہوت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے شمس العارفین، آپ کی تصانیف مبارکہ کا مجموعہ ہے 8 کتب کا، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روزانہ کی بنیاد پر 3000 کو اللہ رب العزت کے قریب کرتے تھے، اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کو، اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو، اور 2000 کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے لائق بنا دیتے تھے۔ یہ آپ کا واز تھا، یہ آپ کی نصیحت تھی۔ ایک نگاہ جے عاشق ویکھے لکھ ہزاراں تارے ہو۔ آپ پاک و ہند سب کانٹیننٹ کے اندر دیکھیں، یہ پورے برے صغیر کے اندر جو اسلام کی اشاعت اور ترویج ہوئی ہے، وہ کن لوگوں نے کی ہے؟ وہ صاحب حال لوگوں نے کی ہے، فقط کیلو کال والے لوگوں نے نہیں کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں جو معروف ہے کہ 90 لاکھ اور 92 لاکھ کے قریب لوگوں کو کلمہ پڑھایا آپ نے، وہ کس چیز کے تصرف سے کیا ہے؟ وہ ان کے باطن کی پاور تھی۔ اور صوفیاء کے پاس، اہل اللہ کے پاس اور علماء حقہ کے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کا ہتھیار کیا ہے؟ وہ کس چیز سے لوگوں کے اندر دین کی اشاعت و ترویج کرتے ہیں؟ علم سے، عمل سے، اخلاق سے اور اپنی فراست و بصیرت سے۔ یہ 4 چیزیں ان کے لیے ہتھیار ہوتی ہیں۔ جب وہ ان کو بروئے کار لاتے ہیں تو پھر لوگوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ تو کلمہ پڑھ۔ ہر کے بیند روئے من شد اولیاء، روئے من با روئے رحمت مصطفیٰ۔ ان کا چہرہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار کا عکاس ہوتا ہے۔ جن کی نگاہ ان پہ پڑتی ہے، ان کا تن ہی نہیں کلمہ پڑتا بلکہ ان کے من کی دنیا بدل جاتی ہے اور من کی کایا وہ پلٹ دیتے ہیں۔ تبھی تو سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ اور ایک عالم دین تھے، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے بہت بڑے مفسر تھے۔ محدث اپنی جگہ، مفسر اپنی جگہ۔ ان کو پتہ چلا کہ سیدی غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا علم کے اندر اور قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر بہت مہارت تامہ رکھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں آیا کہ میں قرآن پاک کے اندر بڑی دسترس رکھتا ہوں، مجھ سے بڑھ کر۔ تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ ذرا جا کے دیکھتے تو ہیں۔ اور یہ ہمارے علماء کرام کے اندر جو ایک دوسرے کا احترام تھا، محبت تھی، لگن تھی، جن کو آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل علیہم الرحمہ، ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا باہمی احترام، ان کا ایک دوسرے سے پیار، ایک دوسرے سے ان کا لگن اور ان کی نسبت، جو اہل سیر نے اپنی اپنی کتب کے اندر ان کے واقعات کو اور باہمی تعلق کو ذکر کیا۔ تو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اب اس غرض سے کہ ذرا ان کی زیارت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا علم اور مہارت عطا کر رکھی ہے، ذرا جا کے دیکھیں تو صحیح۔ وہ آپ کی مجلس میں پہنچے بغداد شریف کے اندر، اور آپ کے درس مبارک کی جگہ پہ پہنچے تو آپ نے بھی اپنی بصیرت سے دیکھ لیا کہ یہ کس غرض سے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ
اور قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وقت میں ایک آیت پر 11 تفسیروں کے اعتبار سے عبور حاصل تھا، اور پورے قرآن میں 6666 آیات بینات میں ہر آیت کی 11 تفسیروں کے وہ ماہر تھے۔ اور اس پر لیکن یہ ایک حقیقت بات ہے کہ کوئی کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا جاننے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے، فوق کل ذی علم علیم کے تحت۔ قرآن پاک میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ڈیٹیل سے موجود ہے۔ یہ بھی ایک تربیت کا اسلوب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اور مزے کی بات دیکھیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نقش نہیں بیان کیا گیا، بلکہ یہاں پر طالب اور مرشد کی بات بھی ہے اور استاد اور شاگرد کی بات بھی ہے ایک ظاہری اعتبار سے، اور اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو سکھلانا مقصود نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے ہر طالب اور ہر سالک کو بتلانا مقصود تھا، اور ان کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ورنہ نبی تو پہلے سے پڑھ کے آتا ہے، نبی تو ہدایت لے کے آتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں قرآن پاک میں اس کو ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی از خود کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اسے کسی کی نسبت اور کسی کی صحبت اور رفاقت نصیب نہ ہو جائے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ جب پہنچے تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک تفسیر 2 10 20 30 40 تفاسیر کی۔ محدث ابن جوزی 11 کے بعد تو متحیر ہو گئے، اور ان کی انتہا نہ رہی کہ کوئی اتنا بھی صاحب علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو سب کال کی تھیں، آؤ کوئی ایک حال کی بھی کر لیں۔ جب انہوں نے توجہ کی اور بصیرت سے، اپنی فراست سے اور اپنے نگاہ فیض سے اور نظر غوثوی سے انہوں نے توجہ کی، تو ہوا کیا کہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ گئے، اور ایک وجدانی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گریبان کو چاک کر دیا، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ فقط انہی کتابوں کے پڑھ لینے سے ہی بات مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ نگاہ ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ وہ کس چیز سے ہے؟ وہ توجہ سے ہے، وہ تزکیہ سے ہے، وہ باطن کی پاکیزگی سے ہے، جس سے بندے کو دین کی سپیرٹ اور دین کی روح بندے کو نصیب ہوتی ہے، تب جا کر بندہ اس حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ یہی مولانا روم صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، دی مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دی از نظر۔ دین کو محض کتابوں تک تلاش کرنے کی اور ڈھونڈنے کی فکر مت کیا کرو، بلکہ اس سے آگے جا کر دین کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ علم و حکمت از کتب دی از نظر، کہا علم و حکمت کتابوں سے ملیں گے اور دین کسی مرد کامل کی نگاہ اور توجہ سے نصیب ہوگا۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا انسان عملی مصداق تبھی بنتا ہے جب انسان کے باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، اور العلم نور یقذف اللہ فی القلب، علم پھر نور بن جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں القاء فرما دیتا ہے، بندے کے دل میں اسے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ٹھیک ہے واعظ و نصیحت اپنی جگہ، لیکن واعظ و نصیحت سے مقصود کیا ہے؟ ہدایت مقصود ہے، محبت مقصود ہے، الفت مقصود ہے، ذوق اور شوق مقصود ہے، اور مالک و مولا سے
تعلق مقصود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع مقصود ہے، جو بندے کے جسم سے گزر کر بندے کے دل اور بندے کی روح کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے امیراں در شفاعت آمدن و مریداں در درات آمدن، امیر بھی سفارش کے لیے آئے اور مرید بھی اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنے لگے۔ ما بگفتار خوشت خو کردائم ماز شیر حکمت تو خوردائم، کہنے لگے ہم تیری میٹھی باتوں کی عادی ہو گئے ہیں اور ہمیں عادت سی پڑ گئی ہے۔ ماز شیر حکمت تو خوردائم، اور ہم نے تیری دنائی کا دودھ پیا ہے اور اسی میں ہم مست ہیں۔ اللہ اللہ این جفا با ما مکن لطف کن امروز را فردا مکن، کہ خدا کے لیے ہم پر مزید ظلم نہ کیجیے، مہربانی کیجیے اور آج کو کل تک کے لیے ٹال مٹول پہ نہ رکھیے۔ جملہ در خشکی چماہی می تپن آب رابا کشاد ز جو بردار بند، سب ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی اگر پانی سے نکل کر خشکی پہ آ جائے، اور مچھلی کو کوئی پانی سے نکال کر صحرا میں اور میدان میں ڈال دے تو جیسے وہ تڑپتی ہے، ہم بھی یوں ہی تڑپ رہے ہیں۔ پانی کھول دے اور نہر سے بند اٹھا دے، جو طاق دریا کے سامنے یا نہر کے سامنے لگا دیے جاتے ہیں جس سے پانی رک جاتا ہے، کہا اس کو ختم کر دیجیے، اب وہ بند اٹھا لیجیے، اب وہ طاق اٹھا لیجیے تاکہ پانی پہنچے اور سیرابی ہو، یعنی واض و نصیحت کو شروع کیجیے۔ اے کہ چوں نہ تو در زمانہ نیست کس اللہ اللہ خلق را فریاد رس، کہنے لگے تو وہ ہے کہ تجھ جیسا دنیا کے اندر اور اس زمانے کے اندر کوئی شخص نہیں، خدا کے لیے اب لوگوں کی فریاد سن لیجئے اور ہمارے درمیان تشریف لائیے۔ ان کا یہ وزیر کی خدمت میں ایک استغاثہ تھا، گزارش تھی، درخواست تھی، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ وہ ان کے ساتھ کیا کر چکا ہے اور آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آئندہ درس مبارک میں جو وزیر نے اپنے متبعین کو کہہ کر اپنے سے دور کیا، وہ ایک اپنی جگہ پہ مثال ہے اور دیکھنے والی چیز ہے، وہ آئندہ درس مبارک میں ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ۔